السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کی تعلیمات سے آج ہم انشاءاللہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبادت میں جو رکاوٹیں آتی ہے وہ کیوں آتی ہے، اور اس کا علاج ہم آج انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کچھ مقصد سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون کے معنی کیا ہے؟ یعرفون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ کرنے کے لیے جو ہے رکاوٹیں آتی ہیں، یعنی کہ بندہ جو ہے عبادت کے لیے آتا ہی نہیں ہے، اور بندہ جو ہے عبادت کے لیے آتا ہے پر اس کا دل نہیں لگتا، یعنی کہ دل حاضر نہیں ہوتا، اور بندہ جو ہے عبادت کے لیے یہ آتا ہے مگر اس میں ریگولیرٹی نہیں رہتی ہے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مقصد سے پیدا کیا، وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ کرنے کے لیے جو ہے رکاوٹیں آتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں رکاوٹیں کیوں آتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رکاوٹیں اس لیے آتی ہے کہ بندے کے دل میں جو ہے ایک ایمان نہیں ہے، یعنی کہ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندے کے دل میں جو ہے کلمے کی تصدیق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں رہنے کی وجہ سے جو ہے عبادت میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اب بندہ جو ہے عبادت کرتا ہے پر اس کا دل حاضر نہیں ہوتا، یعنی کیوں حاضر نہیں ہو رہا؟ کیونکہ بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں رہنے کی وجہ سے، ایمان نہیں رہنے کی وجہ سے جو ہے بندے کے دل عبادت میں جو ہے رکاوٹیں آتی ہے۔ اور ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والا ہے، ہم یہ سیکھ رہے ہیں۔ اور ہم کیا ہے؟ محتاج ہے، ہم فقیر ہے، ہم حاجت مند ہے، یہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ اگر بندے کے دل میں یہ تصدیق ہوگا تو بندے کی عبادت میں رکاوٹیں نہیں ہوگی۔ اگر بندے کے دل میں بندے کی عبادت میں رکاوٹیں ہو رہی تو کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اصل وجہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بندے کے دل میں جو ایمان کی تصدیق نہیں رہنے کی وجہ سے جو ہے بندے کی عبادت میں رکاوٹیں آ رہی ہے۔ اور عبادت کے معنی ہم نے دیکھا کیا ہے؟ عبادت کے معنی کیا ہے؟ عز و انکساری، ذلت، فقیری اور احتیاطی کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور یہ عبادت اگر ہم مخلوق کی کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ عبادت اگر مخلوق کی کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم مخلوق کے محتاج بن گئے، مخلوق کے فقیر بن گئے، ہم مخلوق کو مالک سمجھ رہے یا ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ عبادت کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق کو اگر دے رہے تو یہ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے، بندے کے دل میں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں رہنے کی وجہ سے بندہ کیا کر رہا ہے؟ مخلوق کی عبادت کر رہا ہے۔ اور ہمیں جو ہے یہ کیا کرنا ہے؟ یہ شرک سے ہمیں بچنا ہے، اور ہمیں جو ہے کلمے کی تصدیق ہمارے دل میں کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگی تو ہمارے دل میں عادتوں میں بھی رکاوٹیں نہیں آئے گی۔ اور ہم کیا کریں؟ بچپنے میں جو ہے کلمہ پڑھے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر لیا، اور ہم کیا کریں؟ دوسرے جو ارکان ہیں اسلام کے، جو دوسرے ارکان ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اب اس میں لگ گئے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ عمل پہ عمل کر رہے ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ کے پاس عمل کب قبول ہے؟ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے پاس عمل قبول، کوئی بھی عمل قبول ہے۔ اور یہ عبادت جو ہے، ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت، حقیقی عبادت کب قبول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو ہی ہم حقیقی عبادت کر سکیں
دیکھیں گے۔ اگر بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہو گئی، بندے کے دل میں ایمان آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق جب بندے کے دل میں ہو جائے گی تو بندے کی عبادت میں رکاوٹیں نہیں آئے گی۔ اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں پہلی رکاوٹ جو بندے کی عبادت میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ایک کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ دنیا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں دنیا کے قریب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل دنیا بھی ہو سکتی ہے اور دین بھی ہوتی ہے، جیسے کہ اگزامپل کے طور پہ نماز جو ہے دین بھی ہو سکتی ہے، دنیا بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے دین بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھ رہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے یا خود اپنے گھر والوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے، یہ کیا ہے؟ دنیا ہوگی۔ اب ہم یہ دنیا کیسے ہوگی؟ کیونکہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم اللہ کے تحت نہیں کر رہے، اس لیے کیا ہوگی؟ وہ دنیا ہوگی۔ اور دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ اللہ کی مرضی جو نہیں ہے وہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اب دین کیسا؟ اگر ہم حدیث جبرائیل میں دیکھے تھے کہ دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان۔ اگر یہ تین کے تحت اگر ہم عبادت کر رہے ہیں، اگر ہم یہ تین کے تحت عبادت کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ دین ہوگی۔ اگر ہم اسلام، ایمان، احسان کے تحت عبادت نہیں کر رہے وہ کیا ہوگی؟ دنیا ہوگی۔ دنیا ہوگی۔ تو دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی جو مرضی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے ہمیں؟ شیطان جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ کیسا دور کرتا ہے؟ وہ دنیا کے قریب ہمیں کر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کرتا ہے۔ اور شیطان کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ شیطان کا ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شیطان جو ہے میرا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کھلا دشمن ہے، اور وہ ہمارے 24/7 ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور شیطان کا ہتھیار لوگ اور نفس بھی ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ دنیا کو ناپسند کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی نہیں ہے وہ اسے ہمیں ناپسند کرنا ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر ہم عبادت جو ہے دین کے تحت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اگر ہم عبادت اللہ کے تحت کر رہے ہیں تو اگر ہم عبادت دین کے تحت کر رہے ہیں تو وہ قبول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اگر ہم اللہ کی مرضی کے تحت نہیں کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ دنیا ہوگی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، دنیا کو ہمیں ناپسند کرنا ہے، اور دنیا کو ہمیں ناپسند کرنا ہے۔ اب بندہ جو ہے دنیا کو اگر پہچان لے گا تو نقصان سے کیسا بچ سکیں گا؟ آپ ایک مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر پارٹی چل رہی تھی، یعنی کہ ایک جگہ پر دعوت چل رہی تھی، وہاں پہ جو ہے حلوہ بن رہا تھا، لذیذ حلوہ بن رہا تھا، اس کی خوشبو بڑی مہک رہی تھی۔ تو سب لوگ وہاں پر اس کا انتظار کر رہے تھے، اگر میٹھا ہے تو ہم کھا لے سکتے، بلکہ وہ لوگ سب جو ہے ویٹ کر رہے تھے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد میں کیا ہوا؟ اب حلوہ آ رہا ہی نہیں، تو ایک بندہ کیا کرتا ہے، وہ گروپ میں سے ایک بندہ کیا کرتا ہے، اٹھ کر جا کر باورچی خانے میں دیکھتا ہے۔ اور جب باورچی خانے میں وہ دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک باورچی جو ہے حلوے میں جو ہے زہر ملا رہا تھا۔ تو وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھ کر آ کر چپ چاپ خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ اب اگر وہ سب کو بولا تو سب لوگ پریشان ہو جائیں گے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک جگہ خاموش بیٹھ جاتا ہے، اور جو ہے حلوے کے انتظار میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حلوہ پیش کیا جاتا ہے سب لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بندے سے کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کہتے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے، نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ نہیں کھاؤں گا کیونکہ میرا پیٹ خراب ہے۔ سب لوگ بولتے ہیں کہ کھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ بولتا ہے کہ نہیں میری طبیعت خراب ہے، مجھے وامٹ ہو رہی ہے۔ وہ جو ہے بہانے بنانا شروع کرتا ہے، وہ ریزنز دینا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں ریزنز دے رہا ہے، وہ کیوں بہانے دے رہا ہے؟ کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ حلوے میں زہر ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دنیا کی پہچان حاصل کر لے گا تو بندہ جو ہے نقصان سے بچ سکیں گا۔ اگر بندہ مطلب کہ یہاں پہ آپ فرما رہے کہ آپ یہاں پہ ہمیں مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ بندہ اگر دنیا کی پہچان حاصل کرے تو نقصان سے بچ سکیں گا، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی۔
اگر بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کر لے گا، دین کی پہچان حاصل کر لے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دنیا کو ریجیکٹ کر دے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی پہچان حاصل کرے گا۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیوں؟ یہ بندے کو جو ہے دنیا کی پہچان حاصل ہو گئی۔ اگر وہ بندہ دنیا کی پہچان حاصل ہو گئی اسے، جیسا کہ بندہ کیا کر رہا ہے، حلوے میں زہر رہنے سے وہ نہیں کھا رہا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں زہر کھا لوں گا تو مجھے نقصان ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر ہم دنیا کو پہچان لیں گے تو ہم نقصان سے بچ سکیں گے۔ آپ یہ مثال دے کر فرماتے ہیں اور آپ یہ مثال دے کر ہمیں بتاتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی حلاوت میں آخرت کی کرواہٹ ہے۔ یعنی کہ دنیا کی حلاوت کیا ہے؟ دنیا کے مزے، جو بھی دنیا کے مزے ہیں میں جو لذتیں ہیں، جو بندہ اس میں رہے گا اس کی آخرت میں ہلاکت ہوگی۔ یعنی کہ دنیا کیا ہے؟ ہتھیار ہے شیطان کا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان دل کے قریب ہوتا ہے اور دل میں جو ہے وساوس ڈالتا ہے اور کیا کرتا ہے، مطلب شیطان کیا حدیث میں کیا ہے کہ شیطان جو ہے دل کے قریب ہوتا ہے اور ہمارے دل میں جو ہے وساوس ڈالتا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں اور شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک چیلا مقرر کرتا ہے۔ رحمان کی طرف سے ایک فرشتہ ہو گیا اور شیطان کی طرف سے ایک چیلا ہو گیا۔ یعنی بچپن سے ہی جو ہے شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، 24/7 ہمارے پیچھے ہے۔ اور حدیث میں یہ آیا کہ جب فرشتہ کیا کرتا ہے، بچے کے جو رائٹ کان جو ہوتا ہے اس میں پھونک مارتا ہے اور شیطان کا جو چیلا ہے جو لیفٹ کان میں پھونک مارتا ہے۔ حدیث میں جو ہم نے دیکھا، جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو پھونک مارنا یعنی کہ اپنی طرف بلانا، یعنی جو شیطان کا جو چیلا ہے اپنی طرف بلاتا ہے اور جو رحمانی فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے طرف بلاتا ہے، یعنی کہ ایک اللہ کی فرما برداری کراتا ہے اور ایک اللہ کی نافرمانی۔ یعنی کہ دنیا ہے، ایک دنیا ہے، ایک دین ہے۔ جو رحمانی فرشتہ ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ جو شیطان کی طرف سے وہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ شیطان کا ہتھیار ہے۔ شیطان دل میں کیا کرتا ہے؟ وساوس ڈالتا ہے، دل کے قریب کرتا ہے ہمیں۔ اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو دل میں بات اترتی ہے اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک کان ہے اور ایک آنکھ، مطلب آنکھ اور ایک کان ہے۔ اگر اچھا دیکھیں گے، اچھا سنیں گے تو وہ اترتا، کلمہ کے تحت ہم سنیں گے، دل کی ناپاکی دور ہوگی اور ایمان اترے گا۔ جتنا گندا سنیں گے اپن، جتنا گندا دیکھیں گے اپن، اتنا دل گندا ہوگا۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ دل میں وساوس ڈالتا ہے، کفر نفاق ڈالے گا۔ رحمانی فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے قریب کرتا ہے ہمیں۔ دنیا اللہ کو ناپسند ہے اور ہم اسے پسند کر رہے ہیں آج۔ نظر کرنے والا جو کان ہے اللہ کو، اس پہ مطلب اللہ کے تحت ہمیں زندگی، اللہ کے مرضی کے تحت ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دنیا کی حلاوت میں آخرت کی کرواہٹ ہے۔ یعنی کہ ہم دنیا کے مزے میں کیا کر رہے ہیں اپن، یہ آخرت بھی اپن کی خراب کر لے رہے ہیں۔ تو دنیا کے مزے میں اپن کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ کے مرضی، اللہ کے ناراضگی والی یہ چیز ہے۔ تو ہمیں دین کے تحت ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اب یہ عبادت میں کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ عبادت میں رکاوٹ ہے ہماری۔ اگر ہم دنیا کے اس میں رہے، دنیا کے مزے میں رہے، دنیا کے لذتوں میں رہے تو ہم جو ہے ہماری آخرت بھی خراب کر لے رہے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کو اے خنزیر تو مجھ سے دور رہے۔ دیکھیے اولیاء اللہ کیسے کیسے ناموں سے بلاتے تھے، کیسے دنیا کو کیسے نام، کتنی نفرت کرتے تھے۔ ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، آج وہی چیز کو ہم پسند کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کے مزے میں جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم جو حقیقی عبادت جو کرنا ہے، جو حقیقی عبادت ہے، حقیقی عبادت کیا ہے؟ حقیقی عبادت کرنا ہے۔ حقیقی عبادت کے لیے ہمیں کلمے کا علم حاصل کرنا ہے۔ وہ علم کو چھوڑ کے ہم دوسرے علم میں متوجہ کر رہے ہیں، اس میں لگ گئے اپن۔
تو ہمیں جو ہے کلمے کا علم حاصل کرنا ہے. علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو بندہ جو ہے حقیقی عبادت کرے گا، اور یہ عبادت میں رکاوٹوں سے بچ سکے گا. تو آپ کیا فرمائے، آپ جو ہے مثال دے کر فرمائے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ہم جو ہے جب دنیا کو پہچانیں گے تو ہم نقصان سے بچ سکیں گے. معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جو ہے تشریف فرمائے تو آپ نے وہاں ایک خوبصورت لڑکی کو بن سنور کر دیکھا، اور آپ کو جو ہے اپنی طرف بلاتی ہے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، وہاں سے نظریں پھیر کر نکل جاتے ہیں، یعنی کہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو پھر کچھ دیر کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے یہ دنیا ہے، اور اس کے پیچھے ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ خون آلودہ، یعنی کہ وہ جو ہے بن سنور کر جو خوبصورت لڑکی ہے اسے آپ جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، دنیا ہے. وہ کیا کرتی ہے، وہ جو ہے ہمیں جو ہے اپنی طرف بلاتی ہے. جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ جو ہے ایک ہاتھ جو ہے اس کے پیچھے ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہاتھ کیا ہے، خون آلودہ ہے. تو وہ جو ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے، وہ جو ہے وہ ہاتھ میں جو ہے اس کے خنجر ہوتا ہے، وہ خنجر کو نکالتی ہے، وہ خنجر نکال کر ہمیں مطلب کہ ہلاک کر دیتی ہے. یعنی کہ دنیا جو ہے بن سنور کر ہمارے طرف آتی ہے، اپنے قریب آتی ہے، جب قریب آتے تو ہمیں ہلاک کر دیتی ہے. تو عبادت کرنا چاہ رہے، ہم نماز پڑھ رہے، فار ایگزامپل اللہ کی نظر کیا ہوتی ہے، دل پہ ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھ رہے یا فقیر سمجھ رہے، یا ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے. اب ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے جو اللہ کو نہیں پسند ہے، وہ ہے تو عبادت میں رکاوٹیں آئے گی. یہ نکالنا ہے، ہمیں یقین کرنا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی ہمیں پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے. اگر ہم یہ دل میں اگر یہ تصدیق کریں گے تو ہماری عبادت میں جو ہے رکاوٹیں نہیں آگی. اگر ہمارا یقین جو ہے کمزور ہوگا، شک ہوگا، تو دنیا کی محبت ہوگی، عبادت میں رکاوٹیں ہو رہی، یہ نکالیں گے تو ہم دل سے ہم اللہ کی تعریف کریں گے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جب تصدیق ہوگی تو ہم جو ہے ہم عبادت کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کی. اور ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اگر یہ نہیں رہا، اگر سپوز ہمارے دل میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے دل میں جب ہم یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں، اگر جو رکاوٹیں آ رہی ہے عبادت میں، دل نہیں لگتا، تو ہم کیا کرتے ہیں، امیڈیٹ سولیوشن دیکھنا شروع کرتے، مطلب امیڈیٹ سولیوشن ہونا بول کے سوچتے. تو اس پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فرماتے، ایک مثال دے کر آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے حجام کے پاس جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میری شادی ہے اور میرے جو بھی سفید بال ہے اسے کالے کر دو. تو وہ حجام کیا کرتا ہے، وہ حجام کہتا ہے کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، مطلب وہ یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ تو ناممکن ہے بول کر وہ سوچتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے، استرا لے کر پورا مار دیتا ہے، مطلب کہ پورے بال نکال دیتا ہے. پورے بال نکال دے کے کہتا ہے کہ بھائی آپ ہی سفید بال کو کالے کر دے. یعنی کہ وہ فرماتا ہے کہ آپ خود ہی سفید بال کو یہ مثال دے کر آپ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اولیاء اللہ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم ایک امیڈیٹ دیندار بنا دیں. اس کے لیے جو ہے ٹائم لگتا، وقت لگتا، یہ امپاسبل ہے. یہ عالم میں جو ہے حکمت ہے، یہ اسباب کا حکمت ہے. یعنی کہ ہمیں جو ہے اس میں جو ہے اسباب کو استعمال کرنا ہے، ہمیں پہچان حاصل کرنا ہے، اور اللہ کے رسول کی عبادت درست کرنا ہے. ہمیں محنت کرنا پڑے گا، ہمیں کلمے کو سیکھنا پڑے گا، دیکھنا ہے، سننا ہے. کیونکہ دل میں جو اترنے کے 2 دروازے، یعنی کہ 2 ڈورز ہے، وہ کیا ہے، ایک آنکھ ہے، ایک کان ہے. اچھا سننا، اچھا دیکھنا، ایمان والے بنیں گے. اگر ہم کفر، شرک، نفاق دیکھیں گے، سنیں گے، وہی اترے گا. خبر کے سوال ہوگے، خبر میں تو ایمان اتارنا ہے ہمیں. ایمان جب قلب میں جو ہے، ہم جب ایمان اتاریں گے تو خبر میں
ہم سوال آسانی سے دے سکیں گے۔ تو ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان آنے کا ذریعہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو خبر کے سوالات آسانی سے دے سکے گا۔ اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو عبادت میں رکاوٹ ہوتی ہے، جو شیطان ہے اس کا ہتھیار تو کیا ہے؟ دنیا ہے، نفس ہے، لوگ ہے۔ شیطان کو جو پہچانے گا وہ پہچانتے ہی کیا کرتا ہے؟ وہ بھاگتا ہے۔ تو 3 چیزیں اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ کر لیں گے تو عبادت میں جو ہے رکاوٹیں نہیں آئے گی، اس سے جو ہے محفوظ ہو سکتے، تو ہمیں محفوظ ہو سکتے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ شیطان کو پہچاننا ہے۔ اب اولیاء اللہ فرماتے ہیں شیطان کو پہچاننا یعنی کہ شیطان جو ہے ہمارے دل میں جو ہے وساوس ڈالتا ہے، دل میں، اور اللہ کی نافرمانی والے کام کراتا ہے، جو ہے دعوت دیتا ہے۔ تو ہمیں پہچاننا ہے، اگر ہم پہچانیں گے تو کیا کرتا ہے؟ وہ بھاگ جائے گا۔ تو اس کی ایک مثال دے کر آپ فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جب شیطان کو پہچانے تو شیطان کیسا بھاگتا ہے، اس کی مثال دیتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب جو دعوت چل رہی ہے، ایک جگہ پر جو ہے دعوت چل رہی ہے، اب دعوت میں جو ہے میزبان جو ہوسٹ کرتا ہے، یعنی کہ جو پارٹی ہوسٹ کرتا ہے اسے میزبان کہتے ہیں، تو انہیں کیا، وہ جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ بہت بزی ہوتا ہے، تو اس نے ایک چور بھی، مطلب وہ دعوت میں جو ہے ایک چور بھی آ جاتا ہے دعوت میں۔ تو جو میزبان ہوسٹ تھا اس نے دیکھا اور سوچا تھا میں تو اس شخص کو نہیں پہچانتا، یعنی کہ جب جو چور ہوتا ہے وہ کھانا جب کھا رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، میزبان کیا کرتا ہے، وہ شخص کے اوپر جب اسے نظر پڑتی ہے تو وہ دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو یہ شخص کو نہیں بلایا، میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں میں سب کو پہچانتا ہوں پر وہ شخص کو نہیں پہچانتا ہوں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پہچانتا ہے، تو یہ چور ہے، مطلب کہ وہ شخص اس شخص کو نہیں پہچانتا، یہ تو چور ہی لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ ہوسٹ کیا کیا، اس نے پہچان لیا یہ چور ہے، کیونکہ دوسرے لوگ کو تو میں پہچان دوں۔ چور نے دیکھا کہ یہ مالک جو ہے مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے، اب چور جو ہے چوری تو نہیں کر سکتا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، جب اسے احساس ہو جائے گا کہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ شیطان بھی چور ہے۔ شیطان جو ہے ایمان کو چرانے آتا ہے۔ شیطان جو ہے جو عمل کے پیچھے ہوتے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج دیتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے نہیں آتا۔ جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی، دین کی پہچان ہوگی، تو یہ چور کیا کرتا ہے، وہاں آتا ہے، وہ دل میں آ کے جو ہے ایمان چرانے آتا ہے۔ تو جب ہم شیطان کو پہچان لیں گے تو وہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ جس طرح چور چوری کرنے کے لیے آیا تو جب وہاں پہ ہوسٹ جو ہے اس کو پہچان لیا، اسے احساس ہو گیا کہ مجھے مالک پہچان لیا، تو وہاں کیا کرا، وہ جہاں سے چپ چاپ چلے۔ اسی طرح سے اگر ہم شیطان کو پہچان لیں گے تو شیطان بھی وہاں سے چپ چاپ چلے جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہمیں جو ہے اپنی پہچان حاصل کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہم حاجت مند ہے، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے۔ جب ہم اپنی پہچان حاصل کریں گے، ہم ضرورت مند ہے، جب ہم یہ اپنی پہچان حاصل کریں گے، ہم محتاج ہے، ہم فقیر ہے، پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانا، پھر اپنی حقیقت کو پہچانا، پھر دنیا کی محبت نکالنا ہمارے دل سے، دل کو ہم قوی کرنا اور ہمارے دل میں جو ہے ایمان ڈالنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا۔ شیطان جو وساوس ڈالتا ہے، جو قلب جب ہمارا قلب قوی ہو جائے گا تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کی ناراضگی والی چیز ہے، یہ اللہ کی خلاف والی چیز ہے۔ تو جب ہم شیطان کو پہچان لیتے اور شیطان کو جب پہچانیں گے، شیطان وہاں خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ پارٹی میں کیسا تھا، جب چور کو پہچان لیا تو چور کیا کرا، چپ چاپ، اسے احساس ہو گیا، چپ چاپ وہاں سے چلے گیا، وہ چوری بھی نہیں کر رہا انہیں۔ تو اسی طرح سے ہم شیطان کو جب پہچان لیں گے تو شیطان بھی جو ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری چیز اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت میں جو رکاوٹیں ہوتی ہے، دوسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ شیطان جو دعوت دیتا ہے اسے ہمیں قبول نہیں کرنا ہے، تو عبادت میں جو ہے رکاوٹیں نہیں ہوگی۔ اب دعوت کیا ہے، شیطان کون سی دعوت دیتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا، کفر کی دعوت دیتا، نفاق کی دعوت دیتا، شرک کی دعوت دیتا۔ تو یہ جو نافرمانی والی چیز، نافرمانی والے کام ہے، جو اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہے، اس کی دعوت دیتا ہے۔ تو اور کیا کرتا ہے، وہ اپنی فرما برداری کرانے جاتا ہے۔ تو وہ جو دعوت دیتا ہے اسے ہمیں
قبول نہیں کرنا ہے، اب دعوت قبول نہیں کرنا ہے، دعوت درست نہیں کرنا۔ اب مثال دیتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک کتا ہے، اب جب کتا بھونک رہا ہے ہمیں، تو مطلب جب دعوت ہمیں قبول نہیں کرنا، اس کے اوپر آپ مثال دیتے ہیں کہ ایک کتا جو ہے ہمیں بھونک رہا ہے، ہم جب نماز کو جا رہے ہیں تو ایک کتا بھونک رہا ہے، تو اب کتا جب بھونک رہا ہے تو ہمیں کیا ہے، وہ دعوت ہمیں جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے کہ ہمیں لڑنے آنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، مطلب جب کتا بھونک رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ تم وہاں سے، ہمیں جو ہے وہاں سے چپ چاپ نکل جانا ہے۔ اگر ہم وہاں رک کر پتھر ماریں گے تو وقت بھی ضائع ہوگا، جو مقصد ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے شیطان بھی ہمیں دعوت دیتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، کفر کی، نفاق کی دعوت دیتا ہے، تو ہمیں اسے قبول نہیں کرنا ہے، اسے جو ہے ریجیکٹ کرنا ہے۔ اب کتا جو ہے ہمیں بھونک کے ہمیں کیا کر رہا ہے، ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ کتا کیا کرتا ہے بھائی، ہمیں وہاں پہ مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ کتا بھونک کر کیا کر رہا ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ مطلب اگر ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے، پتھر ماریں گے، وہ لڑیں، مطلب پھر بھونکے گا، تو اس میں کیا ہو رہا ہے، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں، ہمیں جیسا کہ وہ مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ وہ جو خاموشی سے وہاں سے نکلتے، ہمیں بھی اسی طرح سے جب شیطان ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمیں اسے قبول نہیں کرنا ہے، ہمیں ریجیکٹ کر دینا ہے، اور ہمیں پر اپنا کام کرنا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، ہمیں نفاق کی دعوت دیتا ہے، کفر کی دعوت دیتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے، تو اسے ہمیں قبول نہیں کرنا ہے، اسے وہاں سے مطلب وہاں سے نکل جانا ہے چپ چاپ، یعنی کہ ہمیں اسے ریجیکٹ کر دینا ہے۔ اور تیسری چیز آپ فرماتے ہیں جو عبادت میں رکاوٹیں ہوتی ہے، وہ کیا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے ہمیں، زبان سے بھی، قلب سے بھی۔ تیسری چیز آپ فرماتے ہیں، تو یہ تیسری چیز ہے، یہ کر لیں گے تو عبادت میں رکاوٹیں نہیں ہوگی۔ اب ذکر یعنی کہ اب اللہ کا ذکر کیسا ہوگا؟ اب تیسری چیز آپ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے ہمیں، زبان سے بھی اور قلب سے بھی۔ یہ تیسری چیز ہم یہ کر لیں گے تو عبادت میں رکاوٹیں نہیں ہوگی۔ اب ذکر یعنی کہ ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ اب متوجہ ہونا یعنی کہ ہم جیسا موبائل فون سے متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں موبائل سے کیسا ہم متوجہ ہو جاتے ہیں، جب ہم موبائل لے لیتے ہاتھ میں تو ہم کیسا متوجہ ہوتے ہیں، اس میں خوب مشغول ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہونا ہے۔ یہ کیسا ہوگا، کلمہ جب سیکھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، ہم محتاج ہے، ہم فقیر ہے، جب بندے کے دل میں تصدیق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے وہ متوجہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، دل سے بھی اور قلب سے بھی۔ اب ذکر یعنی کہ یاد کو نہیں کہتے، یاد اسے کیا جاتا ہے جو موجود نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک شہرت کے قریب ہے۔ فار ایگزامپل اگر اب یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو یہاں پہ ان کے ایبسنس میں ہم انہیں یاد کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اسی لیے ہمیں جو ہے ذکر یعنی کہ متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کیسا متوجہ ہوں گے، جب ہمارے دل میں کلمے کا علم حاصل ہوگا۔ حقیقی عبادت کیا ہے، حقیقی عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس علم لا الہ کے تحت۔ تو اب علم لا الہ جب ہم سیکھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہمارے دل میں ہوگی، تو ہم جو ہے حقیقی عبادت کر سکیں گے۔ اور عبادت میں ہم رکاوٹیں دیکھیے اور اس کا علاج دیکھیے۔ ہم انشاءاللہ قرآن سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268 269۔ شیطان تم کو مفلسی اور تنگدستی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ شیطان کا کام کیا ہے، وہ مال ضائع نہیں کرنا، اور اگر ہم مال ضائع کریں تو ہمیں جو ہے نقصان ہوگا بول کر وہ ڈراتا ہے ہمیں۔ اور تنگ دستی یعنی کہ ہمیں تنگ کرتا ہے، بھائی مطلب یہ کرے تو یہ ہوگا، ہم آگے فیوچر، اب جیسا کہ ہم فیوچر کا سوچتے ہیں، مطلب فیوچر میں لگا دیتا، مطلب کہ ہم کیا یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ کیوں کریں، شیطان ہمیں بھڑکا رہا، بھائی شیطان ہمارے پیچھے لگے ہوا ہے 24/7۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، شیطان میرا خلا دشمن ہے، وہ ہمارے 24/7 ہمارے پیچھے ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے، ہمیں اگر ہم مال ضائع کریں تو ہم نقصان ہوگا، یہ ہمارے دل میں ڈالتا، تنگ دستی مطلب ڈراتا، خوف پیدا کرتا۔ تو یہ کیا ہے، یہ کیا بولتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، ہمارے پیچھے لگا ہے۔ اور
اور یہ ترغیب ہے اس کی، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل و کرم کا بڑا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ اگر ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تصدیق ہوگی، تو ہمیں جو ہے شیطان ہم جب یہ تصدیق کر لیں گے تو ہم شیطان کو بھی پہچانیں گے، شیطان تو دور دور ہمارے دور رہے گا۔ اگر ہم یہ چیز ہمارے دل میں مطلب کہ ہمیں کیا کرتا ہے شیطان، ہمارے فیوچر، ہمارے کل کا کیا ہوگا یہ ڈالتا ہے۔ یہ کیوں ڈال رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں کلمے کا علم نہیں ہے، اللہ مالک ہے، ہمارے دل میں تصدیق نہیں ہے، ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہمیں کچھ بھی، شیطان ہمیں کچھ بھی بھٹکا لو، ہمیں کچھ بھی فائدہ مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 269، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت کی باتیں عطا ہوئی تو بے شک اس کی بڑی نعمت ملے گی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے۔ یعنی کہ اس آیت میں کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، عقل مند کون ہے؟ جو نصیحت، جسے نصیحت مطلب جو عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہوتے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگی، کوئی بھی پرابلم آ جاؤ، کچھ بھی آ جاؤ، وہ راضی رہتا ہے، کیونکہ یہ حکمت کا عالم ہے، عالم میں حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی نعمت مطلب کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے نعمتوں سے نوازے گا۔ تو ہمیں جو ہے، ہم نے کیا دیکھا آج کہ عبادت میں جو رکاوٹیں ہوتے ہیں اور اس کا علاج ہم نے دیکھا۔ عبادت میں کیا رکاوٹیں ہوتے ہیں؟ شیطان اللہ تعالیٰ کا کھلا دشمن ہے، اور ہمارے پیچھے تو 24/7 پیچھے لگے ہوا ہے۔ دنیا نفس لوگ اور شیطان کو ہمیں پہچاننا ہے۔ جب ہم شیطان کو پہچانیں گے تو وہ بھاگ جائے گا ہمارے سے۔ تو یہ کب کیسا ہوگا؟ اور شیطان جو دعوت دیتا ہے اسے قبول نہیں کرنا۔ یہ کب کیسا ہوگا؟ جب ہمارے دل میں کلمے کا علم ہوگا، علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگی، جو حقیقی جو عبادت کرنا ہے ہمیں، یہ جو علم حاصل کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم علم حاصل کریں گے تو حقیقی عبادت ہوگی۔ اگر ہمارے دل میں کلمے کا علم نہیں ہوگا تو ہمارے جو ہے عبادت میں رکاوٹیں بھی ہوگی، اور ہم جو ہے شیطان کے قریب ہو جائیں گے۔ شیطان کا ہتھیار ہی ہے، شیطان جو ہے ہمیں جو ہے یہ دنیا کے قریب کر کے اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی محبت میں، دنیا کے مزے میں رہیں گے تو ہم جو ہے شیطان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں جو ہے عبادت میں رکاوٹیں جو عبادت میں جو رکاوٹیں ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے۔ وہ رکاوٹیں کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے۔ جب ہم کلمے کی تصدیق کر لیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گی تو ہماری عبادت میں جو ہے رکاوٹیں نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔